السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں یہی بتاؤں گی کہ رمضان کی وجہ سے بالکل روٹین چینج ہو گئی تھی، وائس اوور نہیں ہو پا رہا تھا، تو 2 ایپیسوڈز آ گئی تھیں، تو آج میں نے ایک ہی ویڈیو میں دونوں ایپیسوڈز کا وائس اوور کرنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو وائس اوور ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ ہے: عنایا تیزی سے کمرے سے نکلتی لیونگ ایریا میں آئی، جہاں پر اس سے ملحقہ ٹیرس میں وہ داخل ہوئی۔ سردی سے ٹرتے وہ کپ کپاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، فون وہ سٹیل کان سے لگائے ہوئے تھی۔ وہ ریلنگ پر جھکی، نیچے دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ وہ نیچے کھڑا تھا، اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی دراز قد اور پسرتی باڈی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی اس کی سانولی رنگت، جس میں اس وقت وہ بے چینی اور اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بلو جینز پر بلو ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر براؤن لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو آگے سے کھلی تھی۔ پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ وہ اپنے بال ایک ہاتھ کی انگلیوں سے سنوارتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی بے چینی عنقا ہوئی تھی، وہ سامنے تھی، دنیا اب اس کی تھی۔ عنایا فک رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا؟ سردی اتنی غضب کی پڑ رہی تھی، مگر وہ بہت ہلکے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اوپر کی طرف چہرہ کیے بار بار اپنی زکام زدہ سانسیں اندر کھینچ رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی طبیعت سے ایسا لگ رہا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ عنایا نے ریلنگ پر جھکتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ کامل جہانگیر کو کچھ سنائی نہ دیا تھا، وہ جانے کیوں سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ اسٹریٹ پر اس وقت دھند کا قبضہ تھا، ویرانی ایسی تھی جو کامل جہانگیر کے وجود کا برسوں سے حصہ بنی تھی۔ وہ جیکٹ کی جیب سے فون نکالتے گریل پر جھکی لڑکی کا نمبر ملانے لگا۔ کان سے لگایا فون وائبریٹ ہوا تو عنایا ہوش میں آئی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ دل و دماغ اس اپارٹمنٹ میں لیٹے مرد میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ لے تو جانے کیا ہو۔ کامل جہانگیر گردن اٹھائے یکٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کا وجود اندیکھی زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ 5 سال سے وہ صحرا صحرا بھٹک رہا تھا، ایک بوند پانی نہ ملا۔ اب سامنے پورا کا پورا دریا تھا۔ یہ لڑکی اسے بے بس کر رہی تھی۔ بے وفاؤں کی دنیا میں ایک وفا نبھانے والی مل گئی تھی۔ اب کیسے وہ اسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں پوچھ رہی تھی۔ دل دھڑک دھڑک کر باہر آ رہا تھا۔ پاس آ جاؤ یا پھر مجھے اپنے پاس آ لینے دو، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہجہ منت لیے ہوئے تھا۔ میں نیچے نہیں آ سکتی۔ اس نے کامل جہانگیر کی التجا سرے سے نظر انداز کر دی۔ اس کے لفظوں میں چھپے مفہوم کو وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ سماعتوں نے ہر پکار سنی انسنی کر دی تھی۔ عنایا پاشا کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی وجود حاوی تھا اور وہ تھا درخشی خانزادہ۔ میں آ جاتا ہوں بھی تمہارے پاس۔ کامل جہانگیر کا لہجہ دو ٹوک ہوا۔ وہ عنایا کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نقوش میں سرخی گھلتی اس کی سانولی رنگت کو مزید سانولا کر گئی تھی۔ عنایا لٹھا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ عنایا اس کی چوڑی پشت دیکھ سکتی تھی۔ عنایا کے سٹیل وجود میں ہلچل ہوئی۔ یقیناً وہ مین ڈور کی بیل بجانے جا رہا تھا۔ آ رہی ہوں میں نیچے، عنایا نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ ابھی تک لائن پر تھا۔ وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھتے مسکرایا تھا، پیشانی پر ہاتھ رکھے اسے سیلوٹ کیا۔ عنایا اس کی حرکت پر بھڑ بھڑ جلی تھی۔ وہ اس کا خون خشک کر کے مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کامل جہانگیر موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈالتے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگا۔ سردی واقعی جان لیوا تھی، مگر اس کے لیے جان لیوا اس وقت وہی ایک لڑکی تھی جسے دیکھتے وہ سب بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ ماہم جہانگیر بھی۔ مٹی تلے سوئی اس بے وفا لڑکی کی اب بے وفائی بھی نہیں چبھتی تھی۔ گریل پر جھکی لڑکی 7 سمندر پار کھڑی ہو تو وہ اس لڑکی کے لیے 7 سمندر پار کرتے اس تک پہنچ جائے۔ یہ دوری، یہ فاصلہ کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ وہ اوپر دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ دل پر بھاری بوجھ ایک بار پھر سے آن پڑا تھا۔ وہ سامنے نہ ہو تو دنیا اس کے لیے ویران تھی۔ عنایا نے کچن کے ڈرا سے کمرے کی چابی لی۔ وہ چابی مٹھی میں دبائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باپ بیٹا دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ عنایا کمرے سے نکل آئی، کمرے کے دروازے کو باہر سے چابی سے لاک کیا۔ کمروں کے دروازوں کے لاک چابی سے ہی کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ اس سے پہلے دروازہ کبھی لاک کرنا ہی نہیں پڑا، مین ڈور ہی وہ لاک رکھتی تھی۔ وہ مین ڈور کے دروازے پر لٹکا اپنا گرم لانگ کوٹ اتار کر پہننے لگی۔ باہر یخ سردی تھی۔ وہ گرم کوٹ کے بغیر باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کامل جہانگیر ہی اس غضب کی سردی میں کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہ سخت جان ہے، وہ جان چکی تھی۔ وہ اپنا آف وائٹ رنگ کا لانگ کوٹ پہنتے باہر آئی۔ وہ اس انسان سٹریٹ پر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ عنایا کو دیکھتے وہ بشاشیت سے مسکرایا تھا۔ طبیعت پر چھائی بے کلی لمحوں میں دور ہو گئی تھی۔
یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کامل کے قریب آتی پھٹ پڑی تھی۔ دل تو نہیں کیا تھا اپنے سامنے کھڑے مرد کو آپ کہہ کر بلائے، وہ اس کا باس تھا، یہ سوچتے خود پر بمشکل قابو پایا۔ مگر ایک باس اپنے املائی کے گھر اس وقت آخر کیا کرنے آیا تھا؟ وہ یہ سوچتے عنایا کا روم روم چل رہا تھا، بس نہ چلتا تھا اس مرد کی جان لے لے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے عنایا کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مرد تم ہی کہنا ڈیزرو کرتا ہے، عزت کروانا جانتا ہی نہ تھا۔ وہ اس کی گہری نگاہوں پر کڑھ کر رہ گئی تھی۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے اسٹریٹ کے دہانے پر نصب بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ عنایا اسے سرد مشتعل نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ عنایا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ عنایا غصے سے دہک کر رہ گئی تھی، اس کی طرف بڑھی نہ تھی۔ وہ بینچ کو اپنے بازوں سے رگڑتے صاف کرنے لگا۔ بینچ سردی کی وجہ سے گیلا ہو رہا تھا۔ وہ عنایا کے پاس نہ آنے کی یہی وجہ سمجھا تھا، ورنہ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ انجان شہر میں وہ اپنے باس سے چند گھڑی بات کر ہی سکتی تھی۔ اس شہر میں آخر کون اس لڑکی سے بات کر سکتا تھا؟ سامنے کھڑی لڑکی کسی سے ڈرتی نہیں تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ پھر سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عنایا نے پلٹتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کو ایک نگاہ دیکھا۔ ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ عنایا نے ایک بار پھر سے کامل جہانگیر کو دیکھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس آنے کو کہہ رہا تھا۔ آپ زبان گھر چھوڑ کر آئے مسٹر جہانگیر؟ وہ لفظ چباتی سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی، اشارہ کرتا یہ مند اسے زہر ہی لگا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے کہکا لگا گیا، ہنستا ہی چلا گیا۔ پتہ نہیں اس نے کام سی بات میں کیا مزہ ڈھونڈ لیا تھا۔ عنایا اسے ہنستے دیکھ کر روحان سی ہو رہی تھی۔ خوف ستا جو عنایا کے رگ رگ میں اترا، وہ اپنی گردن پھیرے اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھنے لگی۔ اندر آواز نہیں جا سکتی تھی، مگر وہ پھر بھی خوف زدہ تھی۔ درخزئی خانزادہ یہ سب دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سردی کم کرنے کے لیے اس نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ دے ڈالے۔ عنایا کرتی کیا نہ کرتی کے مصداق آہستگی سے چلتے ہوئے بینچ پر آن بیٹھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اور کامل جہانگیر کے درمیان فاصلہ رکھا۔ وہ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھی تھی۔ کامل نے گردن پھیرتے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو دیکھا۔ اسے یہ فاصلہ چبھا نہیں تھا۔ وہ اگر یہ فاصلہ قائم نہ رکھتی تو اسے چبھ جاتا۔ یہ لڑکی اگر یہ فاصلے مٹا دیتی تو اسی لڑکی پر لعنت بھیج کر چلا جاتا۔ یہ شاید اسے بھی ماہم جہانگیر کی طرح موت کی نیند سلا دیتا۔ بے وفاؤں کے لیے قبر کی مٹی ہی اچھی تھی۔ اب بتائیں کہ آپ نے یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ کیوں آئے ہیں؟ وہ اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا۔ تمہیں 1 ماہ کی چھٹی ملی تھی، تم نے اپنی چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کروا لی ہیں۔ 2.5 ماہ سے تم آفس کا کوئی کام نہیں کیا۔ کامل جہانگیر نے اس کی نگاہوں کی تقلید میں ٹیرس پر نگاہیں جما لی۔ وہ پاس بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی ناخن چبا رہی تھی، اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اپنی ٹانگوں کی کپکپاہٹ پر قابو پا لیتی تھی۔ سردی زیادہ ہے اس لیے کانپ رہی ہے؟ کامل نے سر کو جھٹکتے سوچا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اس لڑکی کے لیے کوئی غلط خیالات نہیں لا سکتا تھا، مگر آنکھوں میں خوف کیوں تھا؟ وہ بار بار مڑتے اپنے اپارٹمنٹ کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ ساری باتیں جھٹلا گیا تھا۔ وہ عنایا پاشا کے حوالے سے اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ اس کے متعلق کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ 1.5 ماہ کامل جہانگیر نے اپنے ایک کمرے میں بند ہو کر گزار دیا تھا، عنایا کی کوئی خیر خبر ہی نہ لی۔ اگر اس لڑکی کی کسی کے ساتھ شناسائی نکل آتی تو وہ کیا کرتا؟ یہاں تک پرانی شناسائی بھی تو اپنی زندگی میں 4تھا قتل کر ڈالتا۔ وہ عنایا پاشا کو بھی مار ڈالتا۔ آج کامل جہانگیر بے بس ہو چکا تھا۔ وہ مزید یہ چھپن چھپائی کا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ وہ خود کو مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خوف سے مزید کمرے میں بند نہیں رہ سکتا تھا۔ 5 سال اس نے دنیا سے کٹ کر گزار دیے تھے، رنگوں سے دشمنی نبھائی تھی۔ اب اسے اپنی زندگی میں ہر رنگ چاہیے تھا، لال، پیلا، سنہرا، نیلا، ہر رنگ۔ کامل جہانگیر کے لب مسکرا دیے تھے۔ وہ گردن موڑے عنایا کے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عنایا کے گال سردی کی وجہ سے سرخ تھے، مگر گال اب پھٹے ہوئے نہ تھے۔ یہ گال اب نرم و ملائم تھے۔ اب کامل جہانگیر کانپنے لگا تھا، سردی سے نہیں، ایک انجانے خوف سے۔ آخر اس لڑکی کے پھٹے ہوئے گال کیسے ٹھیک ہو سکتے تھے؟ وہ تو اپنا خیال تک نہیں رکھتی تھی۔ وہ بغور اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ گالوں پر تل بھی اب مدھم تھے، وہ چھائیاں بھی اب نہیں تھیں جو 8 ماہ سے وہ ان گالوں پر دیکھ رہا تھا۔ تمہارے فریکلز کہاں گئے؟ کامل کے سوال پر عنایا کان کی لون تک سرخ ہوئی تھی۔ ایک غیر مرد اس کی چھائیوں کے متعلق استفسار کر رہا تھا، وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں مس گلاب؟ کامل جہانگیر کا لہجہ درج تھا۔ میرے فریکلز سے، اس سے آپ کو کیا مسئلہ؟ عنایا نے جواباً سے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مس گلاب جواب دو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد مہری سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ تم آدھی رات مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو؟ وہ آپ سے تم پر آتی کھڑی ہو گئی۔ کامل جہانگیر بھی اتنی تیزی سے کھڑا ہوا۔ وہ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔
وہ اس کے اور اپنے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ بھی طے کر گیا تھا۔ عنایا نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے یہ فاصلہ مٹانا چاہا۔ وہ پیچھے کی طرف بڑھتے گھنے درخت کے تنے کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس نے گردن پھیرتے اپنے اپارٹمنٹ پر نگاہ ڈالی۔ اس سردی میں بھی اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ کامل جہانگیر اس کے مزید قریب آیا، اس کے گرد درخت پر دونوں ہاتھ جمائے۔ وہ اسے مکمل طور پر محصور کر گیا تھا۔ تمہارے فریکلز کہاں گئے؟ وہ درشتی سے گھورا تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائیں۔ عجب پاگل شخص تھا، اس کے فریکلز ختم ہونے پر مقابل آخر کیوں اپنا خون چلا رہا تھا؟ وہ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہا تھا؟ وہ کامل جہانگیر کی کنپٹی کی وینز دیکھ سکتی تھی جو پھڑک رہی تھی۔ دیکھو جہانگیر، پریگنینسی کی وجہ سے وہ فریکلز خود بخود ختم ہو گئے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی اپنا چہرہ پھیر گئی، نگاہیں ایک بار پھر سے اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر جما لی۔ کامل جہانگیر عنایا کے جواب پر اطمینان کی گہری سانسیں لیتا پیچھے ہوا۔ وہ فریکلز تمہاری بیوٹی انہینس کرتے تھے، مجھے تمہیں ایسے ہی دیکھنے کی عادت تھی۔ ایک بار پھر سے عنایا کی رنگت سرخ گلاب ہو گئی تھی۔ کامل جہانگیر کی تعریف اسے پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے تبدیلیاں پسند نہیں، میں بہت سمپل سا انسان ہوں، ساری عمر ایک ہی کھانا کھا سکتا ہوں، ایک ہی رنگ پہن سکتا ہوں، ایک ہی رنگ دیکھ سکتا ہوں۔ مجھ جیسے انسان سے کوئی عورت دکھی نہیں ہو سکتی۔ عورت میں وفا ہونی چاہیے۔ میں ساری عمر ایسی عورت کے سامنے سر جھکا کر رہ سکتا ہوں۔ میں عورتوں کو ہارم نہیں کرتا، میں بہت اچھا انسان ہوں۔ وہ عنایا کو دیکھتے بغور اپنے جذبے اس حد تک پہنچا رہا تھا، اپنی پوزیشن اس کی نظروں میں صاف کر رہا تھا۔ عنایا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ رات کے اس پہر اسے یہ بتانے آیا تھا کیا؟ اسے اس کی اس عظیم سچائی سے کیا؟ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنی خوفزدہ نگاہیں ٹیرس پر جمائے رہی۔ اب وہاں کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس لڑکی پر اس کی ذرا سی بات کا اثر نہیں پڑا تھا۔ اس کے سلگتے جذبے اس تک کیوں نہیں پہنچ رہے تھے آخر؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، سانولی رنگ کے۔ کیا یہ وجہ ہے لڑکی کی لاتعلقی اور بے رخی کی، یا یہی شاید کوئی کمی تھی جو سب پر بھاری تھی؟ کیا ہے ادھر؟ وہ اس کا بازو جکڑ گیا تھا۔ بھوت ہے وہاں پر مسٹر جہانگیر، وہ دبی آواز میں چیخی تھی۔ اپنا بازو کامل جہانگیر کی گرفت سے چھڑوایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ آدھی رات کو میرے اپارٹمنٹ کے سامنے کیا کرے ہو؟ وہ پھٹی پڑی تھی، سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ یہ اپارٹمنٹ میرا ہی دلایا ہوا ہے، اس کا رینٹ میں بھرتا ہوں، اور یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، تو لحاظ تو وہ کرنا جانتا ہی نہ تھا، چاہے سامنے کھڑی لڑکی اس کی سانسوں سے نتھی کیوں نہ ہو۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی آگے آسان نہ تھی، سامنے کھڑا مرد اس کی زندگی مزید تنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتے اب پرسکون تھا۔ وہ 8 ماہ میں وہ اکثر بات بات پر رو پڑتی تھی۔ پچھلے 2.5 مہینوں سے وہ آنسو بہانا چھوڑ چکی تھی۔ کامل جہانگیر کو یہ تبدیلی ذرا نہیں بھائی تھی۔ وہ روتے ہوئے اچھی لگتی تھی، وہ کمزور پڑتی اس کے سامنے، اس کے پاس آسانی سے آ سکتی تھی، ورنہ عنایا پاشا جیسی مضبوط لڑکی کیوں کر اس کی طرف بڑھتی؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے، وہ حلق کے بل چیخ اٹھی تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ایک عورت محبت کرنے والے مرد کو بھی روک سکتی ہے، ایک نہیں تو کہنا ہوتا ہے۔ کیا ہر عورت یہ نو کہتی ہے؟ اسے ماہم جہانگیر یاد آئی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی اتر آئی تھی۔ تم میری فیلنگز سے اتنی انجان نہیں ہو مس گلاب۔ وہ اس کی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ماضی سے اب کامل جہانگیر کا کیا واسطہ؟ جس قبر پر اس نے 5 سال سرخ گلاب مرجھانے نہ دیے، اب تو اس قبر پر گلاب مرجھا چکے تھے۔ وہ ماہم جہانگیر سے ہر تعلق توڑ چکا تھا۔ وہ سرخ گلاب جیسی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ رونے کی وجہ سے عنایا کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے کوٹ کی آستین سے اپنے گال اپنی آنکھوں میں رگڑ رہی تھی۔ کامل نے اپنی پینٹ کی جیب سے ٹشو نکالتے اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ جھپٹنے کے انداز میں اس سے لے چکی تھی۔ اب ٹشو سے وہ اپنی آنکھیں اور گال اور ناک رگڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا میں شادی شدہ ہوں۔ وہ ٹیرس پر نگاہیں جماتے روتے ہوئے بولی۔ کامل بھی ٹیرس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نظریں چراتی تو کیا مسئلہ نہیں تھا، پہلے کبھی اس نے کبھی اسے غور سے دیکھا تھا، مگر وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی؟ یہی ایک بات کامل جہانگیر کو پریشان کر رہی تھی۔ 1.5 ماہ اس لڑکی سے لاتعلقی اختیار کرتے وہ خود کے ساتھ کچھ غلط تو نہ کر چکا تھا؟ کیا وہ کہیں اس لڑکی کو کھو تو نہ چکا تھا؟ یہ لڑکی اب ماضی میں تو کہیں واپس لوٹ نہیں چکی۔ جس مرد کو دیکھتے یہ لڑکی مجسم ہو جاتی تھی وہ تو کہیں واپس نہیں آ چکا۔ وہ پھر سے سر کو جھٹکتے اپنی سوچوں کو جھٹلا گیا۔ ایک کم عمر لڑکی، وہ بھی جس نے اتنا کچھ زندگی میں سہا تھا، وہ ڈر بھی سکتی تھی، وہ رو بھی سکتی تھی، وہ ٹوٹ بھی سکتی تھی، عنایا پاشا بکھر بھی سکتی تھی۔ آخر تھی تو ایک لڑکی، وہ بھی کم عمر اور تنہا۔ وہ اس سے فاصلہ قائم کرتے کینچی کی صورت اپنے پاؤں باندھ گیا تھا، سفید جوگرز کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم شادی شدہ ہو یہ تو تم نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنے جوگر سے نظریں ہٹائے عنایا پر نگاہیں سما گیا تھا۔ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے وہ کہیں اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ سحر پھونکنے والی جادوگرنی تھی۔ فرق پڑتا ہے مسٹر جہانگیر، میں کسی کی بیوی ہوں، اس مرد کی بیوی جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں چھوڑ دیا، یہاں تک تمہاری زندگی بھی خطرے میں ڈال دی۔ وہ اس کا خود کو کسی کی بیوی کہنے پر بھڑک ہی اٹھا تھا۔
عنایا کی سانسیں بھی ترتیب ہوئی، وہ یاد آ گیا تھا جو وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عنایا کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن دیکھتے وہ آزردہ ہوا تھا۔ ایسی ہی آنکھیں اس کی بھی ہوئی تھیں جب ماہم کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تھا۔ وہ تو اس دن ہی مر گیا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک درد سا تھا، ایک تکلیف سی تھی۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ یک دم چلائی تھی۔ تم اس طرح اس پر چیختی، جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا تو آج یہ آنسو تمہارا مقدر نہ ہوتے، تم یوں در بدر نہ پھرتی۔ وہ یہ سب کہہ کے اسے اذیت میں دھکیل رہا تھا، جس سے نکلتے نکلتے 8 ماہ لگے۔ زرغام اس کی زندگی میں نہ آتا تو شاید وہ آج بھی راتوں کو روتے اپنے تکیہ بھگوتی۔ کامل اس کی آنکھوں میں اترتے گلابی پن کو دیکھتا رہا۔ وہ اگر اس مرد کی بے وفائی کی اذیت سے نکل آتی تو اس مرد کو معاف بھی کر سکتی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کو معاف کر دے، وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ تم بار بار اس بات کا ذکر کیوں کرتی ہو؟ عنایا نے زکام زدہ آواز میں پوچھا۔ لہجہ کرب زدہ تھا۔ تم حکم کرو، آئندہ کبھی ذکر نہیں کروں گا۔ وہ کہہ دے سانس نہ لو، وہ سانس لینا تک چھوڑ دے۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اس نے بھی اپنی ناک ٹشو سے رگڑی۔ تمہاری باتوں سے مجھے درد ہوتا ہے، مگر اس بے وفا کی بے وفائی بھی بھولنا نہیں چاہتی۔ میں اس کا دھوکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے وہ سب کچھ یاد کروایا جو میں بھولنے لگی تھی۔ وہ درخت کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہی مسکراتا ہوا انداز، وہی سیر انگیز پرسنالٹی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول رہی تھی۔ اب سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ مجھے اپنی آغوش میں لے لو، سمیٹ لو ملالہ، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ درد دل میں اترتے پورے وجود میں اترنے لگا۔ تمہیں اسے بھول جانا چاہیے۔ وہ زکام زدہ آواز میں اسے مشورے دے رہا تھا۔ وہ اس مرد کے دیے گئے اذیتوں پر روئے تڑپے، یہ بھی گوارا نہ ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی جذبوں پر جھنجھلا گیا تھا۔ یہ جذبے اسے رسوا کر رہے تھے۔ اس رسوائی میں بہت مزہ تھا۔ یہ لڑکی جو دے دے وہ لے لے، چاہے اذیت ہو یا درد یا پھر رسوائی، وہ ہر جذبہ بس عنایا پاشا سے منسلک ہونا چاہیے۔ تمہیں وہ نہیں مل سکتا جو تم چاہتے ہو۔ عنایا نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کی گہری نگاہوں پر وہ خفت سے سرخ ہوئی۔ مجھے وہی ملے گا جو میں چاہتا ہوں، وہ بے آواز خود سے مخاطب ہوا۔ تمہیں دنیا میں اور بھی لڑکیاں مل سکتی ہیں، مگر ان میں وفا نہیں۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا تھا۔ سچی ہی وفا کسی میں نہیں، یہ اس کے لیے ہی وفا نہیں تھی۔ وہ کرب سے سوچ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو پھر سے دیکھنے لگا۔ سانولے عام سے ہاتھوں کی رگیں واضح تھی۔ کیا تھا اس کی رنگت صاف ہوتی؟ وہ کرب سے سوچ رہا تھا۔ اسے اپنا باپ قادر یاد آیا تھا۔ اس کی رنگت بھی تو اس جیسی تھی، تبھی تو اس کی ماں اس کے باپ سے نفرت کرتی تھی، مگر ماہم نے ہمیشہ اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس کی رنگت کا کبھی اس کے سامنے مذاق نہیں اڑایا تھا، مگر پیچھے تو اڑاتی تھی نا۔ اپنے بارے میں مختلف باتیں سنتا وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ کبھی ماہم سے سوال نہیں کیا، پھر بھی اس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اذیت سے اس کے وجود میں اتر گئی تھی۔ اس نے گیلی آنکھوں سے عنایا کو دیکھا۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ یہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ اس کی ماں اور اس کی بیوی جیسی ہرگز نہیں تھی۔ عنایا اب گردن موڑے اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا وہ درخزئی خانزادہ کے خوف میں جکڑی جا چکی تھی۔ وہاں کیا ہے مس گلاب؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کو مزید نہیں رلانا چاہتا تھا، اس لیے لہجہ نرم تھا۔ وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے نگاہیں جھکا گئی۔ مسٹر جہانگیر، عنایا نے اس کو پکارتے ہوئے کہا۔ جی مس گلاب، وہ تابعداری سے بولتے ہمدن گوش ہوا۔ گردن جھکا دینے کو دل کیا تھا۔ زرغام اندر اکیلا ہے، اگر کسی نیبر نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ پولیس کو کال کر دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے یہاں کی پولیس کیسی ہے؟ میری لاپرواہی پر وہ زرغام مجھ سے چھین سکتی ہے۔ عنایا نے روانی میں کہتے کامل جہانگیر کو ایک ٹھوس جواب دیا۔ وہ چاہتی تھی وہ بس یہاں سے چلا جائے۔ کامل جہانگیر نے اس بے وقوف لڑکی کا بار بار اپارٹمنٹ کی طرف دیکھنا اب سمجھ میں آیا تو یہ بات پہلے بتا دیتی تو وہ اسے یہ روک کر نہ رکھتا۔ میں چلتی ہوں۔ عنایا نے اپنی جان اس مرد سے خلاصی کی تھی۔ تمہیں کل امپلائیز کی طرح آفس ہونا چاہیے۔ اب میں تمہیں مزید کوئی چھٹیاں نہیں دے سکتا۔ زرغام کو سنبھالنے کے لیے نینی کا انتظام بھی میری طرف سے ہو جائے گا۔ تمہاری تنخواہ سے اس کے پیسے بھی کٹ نہیں ہوں گے۔ وہ کامل جہانگیر کی بات پر رکی تھی۔ پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بہت سنجیدہ تھا۔ وہ کم عمر ضرور تھی، مگر ایک مرد کی نگاہوں میں چھپے جذبوں کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ ان آنکھوں کے جذبوں کو اگنور کر بھی دیتی۔ اس دن اس مرد کا دیوانہ پن کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی لیے تو وہ 1.5 ماہ سے اس مرد سے بچ رہی تھی، مگر وہ بچ سکتی ہی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے مرد کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنی باؤنڈریز پر کھڑی رہ سکتی تھی۔ وہ اپنی اور اس مرد کی حدیں مقرر کر ہی سکتی تھی۔ وہ اس مرد کو کبھی اس کی حدود نہیں توڑنے دے گی۔ وہ اس مرد کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی یہی سوچا تھا جو مردوں کے معاشرے میں اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ وہ غلط تھی۔ یہ کسی عام مرد کی طرف سے اٹریکشن نہیں تھی جو حوصلہ افزائی نہ ہونے پر ختم ہو جاتی۔ یہ مرد تو دیوانگی کی حد پر کھڑا تھا جہاں سے پلٹنا اب ناممکن تھا۔ عنایا کے جانے پر تا دیر وہاں کھڑا رہا، پھر جھکتے ہوئے ٹشو اٹھایا جو وہ زمین پر پھینک چکی تھی۔
کامل نے بے حد احتیاط سے وہ ٹیشو فولڈ کرتے اپنی جیب کی پیکٹ میں رکھا اور پلٹ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا خود تھا، بے تحاشا بہت زیادہ خوش تھا۔ عنایہ نے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اپنا کوٹ اتارتے دروازے پر ہینگ کیا، لاک میں چابی گھماتے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی تو دھک سے رہ گئی۔ درخت سے ایک خانزادہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، سرد و سپاٹ چہرہ لیے وہ اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ اس نے خون اشام نگاہیں عنایہ پر ڈالی تھیں۔ وہ تیزی سے زرغام کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخت زئی نے ضبط سے اپنی آنکھیں بھینچی تھی۔ عنایہ بیڈ پر لیٹتے کمبل میں غروب ہو گئی تھی۔ وہ سوال پوچھے گا وہ جانتی تھی اس وقت وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ اس کے سرہانے آن کھڑا ہوا تھا، کمبل کھینچ کر اس پر سے اتار دیا تھا۔ زرغام سو رہا ہے درخت زئی، آپ کے منہ سے بولنے پر ڈر جائے گا۔ جانتے ہیں نا اسے سانس کا مسئلہ ہے، اگر اس کی بیماری پر بھی ابھی سے قابو نہ پایا جا سکا تو اسے انہیلر لگ سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی اپنے بال جوڑے میں سمیٹنے لگی۔ زرغام کی اس بیماری کی تم ہو ذمہ دار، صرف تم۔ میرا بیٹا اس عمر میں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے سہ رہا ہے۔ تم نے اسے پیٹ میں تکلیف دی اس لیے وہ ایسا ہے۔ 9 ماہ بھاگتی نہ میرا بچے کو یہ بیماری نہ ملتی۔ وہ جھکتے ہوئے عنایہ کا چہرہ دبوچ گیا تھا۔ درخت زئی، وہ اپنا جبڑا چھڑوانے کی ناکام سعی کرنے لگی کہ وہ تھا کہ بے رحم بنا اس کے عنایہ کے جبڑے میں اپنی انگلیاں کھبو رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر جدا ہونے لگے۔ درخت زئی کی اتنی سختی برداشت نہیں ہو کر رہی تھی۔ وہ عنایہ کے آنسو دیکھتے اسے اپنے شکنجے سے آزاد کر گیا تھا۔ عنایہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی، آنسو یوں ہی رخسار پر بہتے رہے۔ درخت زئی خانزادہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود پر قابو پانے لگا۔ گاہے بگاہے وہ عنایہ پر نگاہ بھی ڈال لیتا تھا۔ آنکھیں مودے ہوئے وہ بالکل ساکت سی تھی، گالوں پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کی حالت دیکھتے نادم سا ہوا تھا۔ وہ عنایہ کی طرف بڑھایا، جھکتے ہوئے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے، مگر عنایہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ باہر چلو، وہاں بات کرتے ہیں، وہ نم لہجے میں ترجا کر رہا تھا۔ مجھے اب سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عنایہ بے رخی سے بولتے چہرہ پھیر گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ درخت زئی کی گرم سانسیں اس کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں۔ اگر مجھے بات کرنی ہے، اگر نہیں کروں گا میرے سینے میں یوں ہی آگ جلتی رہے گی۔ عنایہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے پھر سے نگاہیں پھیر گئی۔ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ جانتی تھی۔ چلو پلیز سیمن، وہ ملتجی لہجے میں کہا۔ عنایہ نے گہرا سانس لیا، وجود پر شال اچھی طرح لپیٹی وہ سیدھا ہوا۔ عنایہ بیڈ سے اترتے تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ درخت زئی بھی اس کی تقلید کرتے کمرے سے نکل آیا۔ وہ لیونگ ایریا میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ درخت زئی خانزادہ اس کی پشت پر آن کھڑا ہوا تھا۔ میری پری واپس آ گئی ہے۔ وہ درخت زئی خانزادہ کی بات پر پلٹتے اسے متحد نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں انگلیوں سے مسلتے اپنے آنسو بہنے سے روک رہا تھا۔ میری پری، میری گڑیا واپس آ گئی ہے، میری پری زندہ تھی، وہ نم آواز میں بتا رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے رو رہے تھے۔ نشیلی آنکھوں والے مرد نے اپنے آنسو پی لیے تھے۔ وہ اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا ہنس رہا تھا، نم سی ہنسی۔ اسے استما کے اٹیک آتے ہیں۔ وہ سر کو جھکائے اپنی انگلیوں کو مسلنے لگا۔ اسے دیکھا ہے تکلیف سہتے، میں زرغام کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے زرغام پر ایک آنچ نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ سر جھکائے اب رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو ایک ایک کرتے میرے اپنے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ مجھے خوف آتا ہے کہیں میں زرغام کو کھو نہ دوں۔ وہ درخت زئی کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کی طرف بڑھتی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میرے زرغام کے متعلق کچھ بھی ایسا ویسا نہ کہنا ورنہ میں دوسری سانس نہیں لے پاؤں گی۔ مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن صرف اتنا پتا ہے کہ میں زرغام کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر ہاتھ جما گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے رہے، آنسوؤں کے پار دونوں کے چہرے دھندلے پڑنے لگے۔ درخت زئی خانزادہ بے حد نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر گیا تھا۔ تکان زدہ سا وہ اپنی پیشانی اس کے شانے پر رکھ گیا تھا۔ اس بار اس نے نہ مزاحمت کی تھی نہ کچھ۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے رو رہا تھا، وہ جھٹک ہی نہ سکتی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کے کندھے پر پیشانی ٹکائے رہا، اس کے گرد نرمی سے اپنے بازو حمائل کیے۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی بے ترتیب دھڑکنیں سن سکتی تھی مگر وہ پاس ہوتے بہت کوسوں دور تھی۔ وہ عنایہ کے لمس کا منتظر رہا، وہ اس کے وجود کی ہلچل کا منتظر رہا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آنسو بہا لے لیکن عنایہ پاشا کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے جھٹکا نہیں۔ نشیلی آنکھیں اس کی شکوہ کناں تھی، وہ ان شکوہ کناں نگاہوں پر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ درخت زئی خانزادہ نے گہری سانس لی۔ اپنے سارے درد، سارے غم اس پر اشکار کر دینا چاہتا تھا مگر وہ لڑکی اس کی ایموشنل سپورٹ کھو چکا تھا، وہ جانتی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ درخت زئی خانزادہ نے اسے بازوؤں سے جکڑے بے حد نرمی سے صوفے پہ بٹھایا، خود 2 زانوں اس کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ ایک بار بھی نہیں، اس نے درخت زئی خانزادہ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی بات تو
انی کی طرح عالیشان مرد کے سینے میں کھبی رہی، وہ تو اسے بے مول کر رہی تھی۔ زرا خام کی حالت کی تم ذمہ دار نہیں ہو۔ میں نے اندر جو کچھ کہا غلط کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ عنایا مجسم پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ لیکن تمہارا اس حویلی سے یوں چھوڑ کر جانا، تمہیں میری حویلی نہیں چھوڑ کے جانی چاہیے تھی۔ تم میرے پاس ہوتی تو مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تم نے تکلیف صحیح سمجھو، میرے بیٹے نے بھی صحیح۔ اس وقت تمہیں محبت اور کیئر کی ضرورت تھی، جس وقت تم بھاگ رہی تھی تو یعنی میرے بچے کے باپ سے بھاگ رہی تھی، اپنے ہی خیر خواہ سے۔ ہاں، اسی سانس سے بھاگ رہی تھی جو بچہ، اپنا بچہ کھونے کا غم دوسری عورت کی آغوش میں ڈھونڈ رہا تھا۔ عنایا نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس سے چھڑوا لیے تھے۔ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لو ملالہ، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کے لفظ منو ان دہراتے نمسا مسکرائی تھی۔ درخت سے خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، رنگت متغیر ہوئی تھی۔ اس نے یہ لفظ کیسے سنے؟ وہ تو اس سے انجان تھا۔ عنایا تو اس وقت نہیں تھی، وہ طاہر زادہ تھا۔ میں آئی تھی آپ کو بتانے کہ آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ میرا شوہر اسی طرح رو رہا تھا۔ درخت سے خانزادہ کا وجود بے سانس ہونے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا، روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس لیے اس کا بچہ اس کی زندگی سے بڑھ کر ہے، یہی کہا تھا اس نے مجھ سے۔ وہ میرے سامنے رو رہا تھا، اپنے بچے کی موت پر بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ غیر مرئی نقطے پر اپنی نگاہیں جمائے آہستگی سے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ درخت زئی اسٹیل سا بیٹھا اسے دیکھ لیا تھا، ایسے لگا جیسے اس نے اس سے سانسیں چھین لی ہوں، ہر لفظ اس سے چھین لیا ہو، قوت گوئی سے محروم کر دیا گیا ہو، لفظ ہی نہ بچے اس کے پاس کچھ کہنے کو۔ میں بھی پاگلوں کی طرح اپنے شوہر کے پیچھے بھاگی تھی، سب کچھ بھول کے اس کے سینے میں پناہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے گہرے گہرے سانس لیتا سن رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ درخت سے خانزادہ کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ پیچھے کھڑی تھی میں آپ ملالہ کی آغوش میں اپنا درد بانٹ رہے تھے، اس سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس بار عنایا نے درخت سے خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے وجود سے سانسیں کھینچ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ پہلی بار تھا جب ملالہ کی آغوش میں اپنا درد بانٹا تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار بانٹ چکے تھے۔ درخت سے خانزادہ کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے جو وہ لبوں سے نکال سکا۔ کہا نا میں سب کچھ قبول کر چکی تھی، اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت کو بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنا سر صوفے کی سطح پر ٹکا لیا تھا۔ درخت زئی کے وجود میں کپکپاہٹ شروع ہوئی۔ وہ جان نکالنے میں ماہر تھی، مگر میں آنکھوں دیکھا سہن نہیں کر سکی۔ میں وہ منظر برداشت نہیں کر سکی۔ میں کسی دوسری عورت کے ساتھ آپ کو لپٹا ہوا برداشت نہیں کر سکی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکی تھی۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا رہا، سانسیں وہ واقعی نکال چکی تھی، وہ مردہ سا بیٹھا تھا۔ میں مر گئی تھی درخت زئی، میں اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے لپٹا دیکھ کر مر گئی تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، میں نے اس پوری رات خود سے بے تحاشا نفرت کی درخت زئی، مجھے اپنا آپ بے انتہا بدصورت لگا۔ میں نے اس پوری رات ملالہ سے حسد کیا۔ میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی روتی رہی، ماتم بناتی رہی، لیکن آپ میرے پاس نہیں آئے، نہ میں آپ کے پاس آئی۔ وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ سر نہ اٹھا سکا تھا۔ کیسی آپ کی اپنے بچے کے لیے محبت تھی کہ اسے کھونے کا غم آپ نے اس طرح منایا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھی، پاؤں نیچے لٹکا لیے۔ درخت زئی نے گردن اٹھاتے دیکھا۔ میں مر گیا تھا، مجھے لگا میرے بچے کو تم نے مار دیا، نہ تم اس دن حویلی سے چھوڑتی، نہ میرا بچہ مرتا۔ وہ اٹک کر وضاحت دے رہا تھا۔ پہلی بار اس مرد کا لہجہ لڑکھڑایا تھا اور آپ نے ملالہ کی آغوش میں اپنا درد ڈھونڈ لیا۔ وہ استہزائی لہجے میں کرب سے مسکرائی تھی۔ وہ پہلی بار تھا، اس سے پہلے بھی کبھی اس قریب نہیں گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، پہلی بار تھا یا ہزاروں بار اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ وہ چٹک ہی اٹھی تھی۔ وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، نہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس ایک رات کا درد نہیں بھولتا جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ آپ جیسے جھوٹے مرد پر مجھے اعتبار نہیں۔ وہ بھی جلدی سے کھڑا ہوا۔ جب وہ کھڑی ہوئی، لمحے کے ہزار میں حصے سے پہلے اسے بازوں سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ میرا یقین کرو، اس رات میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کا پھر بھی نہیں سوچا تھا۔ میں جانتا نہیں تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے، میں نے پھر بھی ہر رات تمہارے لیے ماتم منایا ہے، ملالہ کی آغوش سے لپٹے ماتم منایا ہوگا۔ وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ میری بات سنو سیون، آپ میری بات سنیں درخت زئی، آپ میری بات سنیں۔ وہ اس کا کالر دبوچ گئی۔ مجھے آپ کے کسی جھوٹ اور سچ سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نکاح میں لیتے ہو آپ نے اپنے متعلق سب کچھ چھپایا۔ 9 ماہ آپ کی حویلی میں رہی، مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ اس وقت بھی ملالہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، پہلی اور آخری عورت تھی۔ یہی کہا تھا نا، اپنی ضرورت کسی دوسری عورت سے پوری کرنی پڑے تو آپ خود کو کاٹ ڈالیں گے۔ کاٹا کیا خود کو؟ وہ مزید سختی سے اس کا کالر دبوچ گئی، اپنی گلابی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے کہہ رہی تھی۔ درخت زئی خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ سچ میں بے سانس کرنا چاہتی تھی۔ بتائیں، مجھے آپ کا موقع چاہیے تھا ملالہ کے پاس جانے کا۔ پہلے چھپ چھپا کر جاتے تھے، بعد میں آپ نے سوچا آپ کو اپنے بچے کی موت کا جواز مل گیا، آپ کھلم کھلا ملالہ کے پاس جایا کریں گے، مجھے حویلی میں قید رکھ کر اس طرح کی سزا دیں گے۔
وہ اس سے آج بھی بدگمان تھی، بے حد بدگمان۔ میں اس سے پہلے ملالہ کے قریب نہیں گیا۔ بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی ایک ہی تکرار۔ کیا آپ اس سے پہلے ملالہ کے قریب نہیں گئے؟ کیا فرق پڑتا ہے پہلے گئے کے بعد میں؟ وہ لفظوں سے اس کے چہرے پر چابک مار چکی تھی۔ مجھے کہیں وہ آپ کی بیوی تھی، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ حلق کے بل چلائی، آواز نیچے۔ اندر میرا بیٹا سو رہا ہے۔ وہ سخت نگاہوں سے دیکھتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھتے دروازہ بند کر گیا۔ عنایا اپنی کن پٹیوں کو انگلی سے مسلتے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ زرخام کمرے میں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ آخر وہ اس کے چلانے پر ڈر سکتا تھا۔ یہی کہیں گے مجھ سے گناہ نہیں کیا، یہی جسٹیفیکیشن ہے نا آپ کے پاس؟ سارے حساب کتاب آج برابر کرنے کو دل کیا تھا۔ وہ مرد سامنے کھڑا اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بے بسی سے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کہیں سے بھی کم عمر نہیں لگتی تھی۔ وہ جتنی زمین کے نیچے تھی اتنی ہی زمین کے اوپر تھی۔ وہ کہہ سکتا تھا، مگر مجھے بس یہی جاننا، آپ سے ایک بات بتائیں، وہ گناہ نہیں تھا، میں جانتی ہوں، وہ بھی میری طرح آپ کی بیوی ہے، مگر آپ اپنی بے وفائی کو کیسے جسٹیفائیڈ کر سکتے ہیں؟ صرف میرا رہنے کی قسمیں کھائی تھی، اس کا کیا؟ آپ کی بیوی ہے، اس سب میں میرے لیے بے وفا نہیں رہیں گے؟ آپ میرے مجرم نہیں رہیں گے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے طلاق نہیں، مجھے اس کھوکھلے رشتے سے آزاد کریں۔ اس نے درخت سے کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے کہا۔ وہ اپنے لفظوں پر قائم تھی۔ اسے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اپنے اسی فیصلے پر قائم تھی، چٹان کی طرح قائم تھی۔ نہیں دوں گا طلاق، کچھ بھی کر لو۔ وہ اس سے شانوں سے جکڑے بے حد نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں آپ سے بے وفائی کر لوں تب بھی اپنی ہی مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے؟ وہ اس سزائیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، سینے سے نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کے گال پر بے حد نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دفن نہ دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جانتی ہو نا مجھے، ایک زمانے میں ایس پی رہا ہوں، بہت سے شیطانوں کے ساتھ میں نے ایسے ہی سلوک کیا ہے۔ دیکھو آج تک پکڑا نہیں گیا۔ میں کرائم نہیں ختم کرتا، کرائم کرنے والے کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے گال کو چومنے لگا۔ عنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں اب شدت سے کپ کپ آئی تھی۔ وہ مقابل کا اگلا قدم کیا ہوگا وہ جانتی تھی۔ وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی گردن دبا رہا تھا۔ عنایا اس کی گرد میں پھڑ پھڑانے لگی۔ آندھا یہ مت کہنا سووین، سب کچھ کہنا مگر یہ نہ کہنا۔ وہ اس کی کان کی لو کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ عنایا کو بے دردی سے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنے شانوں پر پھیلتی ہوئی شال کو اچھی طرح خود پر اوڑھ گئی۔ وہ اس کی یہ حرکت سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تم کہاں گئی تھی؟ کمرے کے دروازے کو لاک کر کے تم کہاں گئی تھی؟ درخت زئی کے سوال پر عنایا کی رنگت میں سرخیاں گھلی تھی۔ میں باہر ٹہلنے گئی تھی، دم گھٹ رہا تھا آپ کی موجودگی میں، عنایا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم گھر سے باہر گئی تھی، کوئی بات نہیں، کمرے کو باہر سے لاک کیوں کیا؟ مجھے یہ جاننا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے پھر سے شک و شبہات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شک کر رہی ہے مجھ پہ؟ عنایا نے اپنی گلابی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ یہ مرد اس پر شک کر کے مزید اس کی نظروں میں گر جائے گا۔ شک کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس نے جھکتے عنایا کی ہتھیلیوں پر لب رکھے۔ عنایا پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی مجھے یہ زیادہ ہرٹ کرے گا۔ تم باہر گئی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کبھی تمہیں قید کر کے نہیں رکھنا چاہا۔ بھول گئے حویلی میں مجھے قید ہی کیا تھا۔ وہ چٹک پڑی تھی۔ معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا یہ مرد۔ میں ڈر گیا تھا کہ تم بدل جاؤ گی، تم اس حویلی سے نکلی تو تم مجھے چھوڑ دو گی، تم اس سر پھرے خان کے ساتھ نہیں رہو گی، میں تم پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا، میں ٹوٹ گیا تھا سووین۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میرا بھی اعتبار ختم ہو گیا درخت سے، آپ نے مجھے ایسے توڑا کہ اب میں کبھی نہیں جڑ سکتی۔ لیونگ ایریا میں موت کا سناٹا چھائے رہا۔ چلے جائیں یہاں سے مسٹر درخت، میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی، آپ اپنا حق کھو چکے ہیں، میں صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں، ساری عمر اب یہی رشتہ نبھا سکتی ہوں، بیوی بنوں گی یہ بھول جائیں۔ وہ واقعی جان نکالنے میں ماہر تھی۔ میرے بچے کی ماں ہوں، میرے لیے یہ رشتہ بہت ہے، مگر میں تمہیں کبھی طلاق دوں گا، یہ اپنے دل و دماغ سے نکال لو۔ وہ سنجیدگی سے کہتے عنایا کے بالوں پر رب رکھے۔ وہ یوں بدگی جیسے سکر نے چھو لیا ہو، بے رخی سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ جاتے جاتے اس کی نم آنکھیں دی۔ عنایا بے سانس سی ہوتی، بے جان سی ہوتی صوفے پہ بیٹھی، جان تو آج بھی اس کے لمس پر نکلتی تھی۔ وہ چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اس نے پورے یقین سے دل سے کہا تھا۔ چلیں جی، یہ تھی ایک ایپیسوڈ کا وائس اوور۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا وائس اوور میں شروع کرنے لگی ہوں۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے ونڈ سکرین سے باہر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ جو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ اس کے سامنے حقیقت بن کر آ چکا تھا۔
کامل جہانگیر کی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی تھی۔ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے سرخ گالوں والی لڑکی کے آنسو چھل تھے۔ وہ اس مرد کے لیے آنسو بہا رہی تھی جو رات کے اس پہر اس کے اپارٹمنٹ سے نکلا تھا۔ وہ بے دم سا سیٹ سے ٹیک لگا گیا، سرخ کرب زدہ آنکھیں اپارٹمنٹ کے باہر کے درخت ضعیف خانزادہ پر جمی تھی جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جو وہ لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ سٹیئرنگ پر جمے کامل جہانگیر کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے تھے۔ وہ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھائے، انایا کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ بیل کے بعد اس کی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، کامل کے سماعتوں سے ٹکرانے والی گیلی آواز تھی۔ تم اپارٹمنٹ میں اکیلی ہو؟ کامل نے بھاری دل سے سوال کیا۔ ہاں، اکیلی ہی ہوں۔ کچھ دیر پہلے بھی اکیلی تھی، کوئی تھا تمہارے ساتھ؟ کچھ پل خاموشی چھائی رہی۔ وہ اس کی بوجھل سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ ہاں، میں اکیلی ہی تھی، بوجھل سانسوں کے درمیان کہا۔ کامل جہانگیر کے گردن کی نسیں ظاہر ہونے لگی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، اس نے یہی ہمیشہ سے کہا تھا۔ آج جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ کیا پرانے تعلق پھر سے سوار ہونے لگے تھے؟ کامل جہانگیر کے سینے میں ابال سے اٹھے تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ انگارہ سے کامل جہانگیر کے وجود میں دہکنے لگے۔ وہ کامل نے فون ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے مکہ دے مارا تھا۔ بند کرتے۔ کامل نے برق رفتاری سے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے موڑی۔ وہ کچھ پل اور ٹھہرتا تو شاید اپنی سانسیں گنوا دیتا۔ وہ بھی کم ہم جہانگیر جیسی تھی، جھوٹی، دغا باز۔ ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھے وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ درخت ضعیف خانزادہ اس کے اپارٹمنٹ میں تھا، یہ سوچ ہی اسے پاگل کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی۔ وہ بے سانس سا سیٹ سے ٹیک لگا گیا، اپنا سینہ رب کرنے لگا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا، اس کا مضبوط جسم شل تھا۔ گاڑی اسی رفتار سے چلتی رہی، کنٹرول اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی آگے جاتے کسی ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ چھلتا ہوا ونڈ سکرین سے دور جا گرا، شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ شیشے سے باہر تھا، کانچ اس کے سر پیشانی پر لگا تھا، کچھ ٹکڑے اس کے گال اس کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ آنکھیں موندے کرا رہا تھا، بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کراہتے ہوئے اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا، سانولی رنگت والے ہاتھ۔ اس رنگت سے تو اسے بھی نفرت تھی، پھر کیسے محبت کرتی؟ درخت ضعیف خانزادہ کی سرخ و سفید رنگت یاد آئی تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس رنگت نے مجھے پھر سے ہرا دیا۔ اس کے لب بے آواز ہلے، خون سر سے بہتے چہرے پر لکیریں بنانے لگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس ساحرانہ جادوگرنی ہے ہمیشہ اس سے یہی کہا تھا۔ 1.5 ماہ لگے اور وہ بدل گئی۔ وہ بھی ماہم جہانگیر جیسی تھی۔ وفاداری کتوں میں بھی بہت ہوتی ہے۔ کاش ڈیڈ میرے لیے کوئی کنتا منتخب کر لیتے، میں یوں اذیت میں نہ ہوتی۔ ایمن جہانگیر کے لفظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ اس کی موم کے لفظ بے انتہا دردناک تھے۔ اپنے باپ قادر کا درد اس کے وجود میں اب اترنے لگا تھا۔ میں آہت سے آج بھی ملتی ہوں، صرف ملتی نہیں، ہم گھنٹوں وقت گزارتے ہیں۔ افسوس تم بے خبری میں مارے گئے۔ آہت کی باہوں میں مجھے تمہاری بدصورتی بھول جاتی ہے، اس کی موم اس کے باپ سے کہہ رہی تھی۔ بونٹ پر لٹکا اس کا دھڑ، اس کا وجود تاریکی میں جا رہا تھا۔ سر سے ٹپکتا خون زمین کو داغدار کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھاتے اسٹریٹ لائٹ پر لٹکی لائٹ کو دیکھا، مگر وہ سر نہ اٹھا سکا۔ روشنی اب کہیں نہیں تھی، تاریکی نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اب ہر چاروں طرف اس کے تاریکی ہی تاریکی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنے کمرے سے ملکہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ دور تلک سرسبز پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں ہوا میں خنکی تھی، بارش کی ہلکی پھوار میں اس کا تن من بھیگ رہا تھا، بخار سے اس کا روم روم جل رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والا مرد وہ بھلائی نہیں بھولتی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس مرد سے رابطہ نہیں تھے، مگر اس کے ایک ایک پل کی خبر وہ رکھتی تھی۔ اس حویلی میں اس وقت شادیانے بج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی زنیشا شاہ کی نشیلی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ کرب بھی اتر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے استدھم گھر کا نمبر ڈائل کیا، جسے فوراً سے بیشتر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، بھول تو وہ بھی اسے نہیں سکتا تھا، مگر اگلے پل اس کی ساری خوش فہمیوں پہ پانی پڑا تھا۔ اس ستم گر نے فون کیوں اٹھایا؟ زنیشا کو سب سمجھ آیا تھا۔ ڈھولک کی آواز سنتے وہ گرل کو سختی سے جکڑ گئی، وجود میں جھکڑ چلنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں جھولتی کرسی پر بیٹھا گہرا مسکرایا تھا۔ ذرا خانزادہ کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے، مگر نیلی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم شادی کر رہے ہو؟ زنیشا نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ ہاں، تمہیں ڈھولک کی آواز سنائی دے رہی ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا بھرپور مسکرا رہا تھا۔ نیلی آنکھیں واقعی بے رحم تھی۔ بارش ہو رہی ہے زرگ؟ زنیشا کی بات پر اس نے گردن ترچھی کرتے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف نگاہ کی۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔
ہو رہی ہے بارش، وہ آہستگی سے کہتے کھڑکی پر نگاہیں جمائے رہا۔ وہ برستی بارش کا عاشق تھا۔ ذرا خانزادہ فون سے کان لگائے اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر آن کھڑا ہوا۔ بارش اب اسے بھی تیزی سے بھگونے لگی، اس کی شال مکمل طور پر بھیگ گئی تھی۔ یہ بارش میری جان نکال کر رہے گی زرک، وہ سسکی تھی۔ میری بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کہاں ہوں اس وقت؟ سردی سے ٹھٹرتے زنیشا کی سانسیں اٹکی تھی۔ یہ بارش کی بوندیں کہتی ہے تم سے ٹکراتے مجھ تک آ رہی ہیں، وہ سکون سے بولا۔ میں اس سردی میں مر جاؤں گی زرک، تم جانتے ہو مجھے دمے کے اٹیک آتے ہیں۔ وہ سکون سے آنکھیں مودے رہا، اس کی کسی سسکی، کسی آہو پکار پر وہ پگھلا نہ تھا۔ میں مر جاؤں گی، وہ ہذیانی چیخی۔ تو مر جاؤ، کہتے فون کاٹ چکا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، پھر بھاری قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صوفے پہ بیٹھتے اس کے نکوش میں سرد مہری گھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی اور اس وقت تم کہاں ہو؟ وہ فون پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ گلے رانہ بڑبڑاتے ہوئے نیند سے جاگی، کچھ دیر پہلے ہی تو سوئی تھی۔ چھوٹے خان وہ تو ہم وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ جاؤ اسے اور اندر لے کر آؤ، اگر نہیں آتی تو مجھے بتاؤ، میں اپنے طریقے سے اس کا علاج کرتا ہوں، وہ درشتگی سے کہتے فون کال کاٹ چکا تھا۔ سکون سے یہ عورت مجھے نہیں رہنے دے سکتی، وہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی زرک، اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تو مر جاؤ، وہ بھی ابھی بھی اسی سکون سے بولا تھا۔ گلے رانہ بھاگتی ہوئی زنیشا کے کمرے کے ٹیرس کی طرف آئی تھی۔ زنیشا بی بی اندر چلو ورنہ چھوٹا خان ہم کو مار ڈالے گا۔ گلے رانہ نے زنیشا کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ تمہیں میرے لیے میری حویلی بیچ سکتا ہے، خود نہیں آ سکتا۔ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسے میری پرواہ ہے؟ زنیشا شاہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی، میں اپنی حویلی میں اکیلی مر نہیں جاتی، وہ ہذیانی چیخ اٹھی تھی۔ ادھر تمہارا کوئی بھی نہیں تھا، نہ بھائی نہ تمہارا مورے، تو وہ کیسے تم کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ اس لیے تو اس نے ہم کو یہاں بھیجا ہے۔ چھوٹے خان کو اچھی طرح پتا ہے ہم مر کر بھی تمہارا اور عائش بی بی کا برا نہیں چاہ سکتا۔ گلے رانہ نے اسے بازوں سے جکڑے کہا۔ زنیشا بخار کی حدت سے کانپ رہی تھی، برستی بارش میں ٹھٹرتی، اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ چلو زنیشا باجی یہاں سے، تمہیں بخار ہے، خان پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ دوسری شادی کر کے رہے گا۔ گلے رانہ کی بات پر زنیشا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پھر وہ میری اتنی فکر کیوں جتا رہا ہے؟ مرنے دو مجھے یہاں۔ زنیشا گریل کو سختی سے جکڑ گئی۔ ضد پر اتر آیا ہے وہ۔ زنیشا بی بی، تمہارا دھوکہ، تمہارے جھوٹ نے اس کے اندر کے مرد کو جگا دیا ہے۔ تم اس کا نکاح میں ملکیت سمجھتا ہے ابھی بھی تمہیں، تمہارا مرد ہے اس لیے تم پر حق جتا رہا ہے۔ تم ادھر پچھلے 2 مہینوں سے اکیلا ہے، شاید اس کا غیرت اس سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے، ورنہ وہ اپنا شادی پر بے حد خوش ہے۔ وہ چڑیل خجستہ ہر وقت اس کا گرد منڈلاتی رہتی ہے، تمہارا بارے میں اسے سوچنے بھی کہاں دیتی ہوگی۔ گلے رانہ کی باتوں پر وہ اپنی مٹھی اس طرح دبوچ گئی کہ اس کے لمبے ناخن ہتھیلی میں کھبنے لگے تھے۔ جانتی ہوں وہ مجھے اذیت دے رہا ہے، یہ بھی جانتی ہوں وہ شادی کر کے رہے گا، مگر اس بار میں اسے روکوں گی نہیں۔ کر لے وہ اپنا شوق پورا، کر لے آئے زندگی میں اپنی دوسری عورت، وہ بارش میں ٹھٹرتی کہہ رہی تھی۔ ہونٹ خطرناک حد تک نیلے پڑنے لگے تھے۔ گلے رانہ کے گربان میں رکھا فون بجا تو گلے رانہ نے فون نکالتے کال ریسیو کی۔ نہیں گئی وہ ضدی عورت، دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا، لہجے میں یقین پنہا تھا۔ وہ اندر نہیں گئی ہوگی، وہ ضدی عورت کی ضدی فطرت سے واقف تھا۔ نہیں چھوٹے خان، زنیشا باجی کو بہت تیز بخار بھی ہے، سانس بھی اکھڑ رہا ہے، گلے رانہ نے زنیشا کو دیکھتے بتایا، جو بے حال ہوتی سانسوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ فون دو اسے، وہ سرد مہری سے حکمیہ لہجے میں بولا۔ گلے رانہ نے فون زنیشا کی طرف بڑھایا۔ زنیشا نے ہچکی لیتے فون کان سے لگایا۔ اندر جاؤ زنیشا، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں جو نکاح میں نے 2 دن بعد کرنا ہے وہ میں ابھی کر لوں گا۔ وہ لہجے میں چٹانوں سے سختی لیے گھرایا تھا۔ زرک تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ اپنے حواس کھوتے چیخ اٹھی۔ 10 منٹ ہیں پرویش کبیر خانزادہ، 10 منٹ، اگر تم اندر نہ گئی میں ابھی اور اسی وقت خجستہ سے نکاح کروں گا۔ زرک خانزادہ کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، زنیشا کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اوکے لائن پر ہی رہنا۔ وہ ایئرپورٹ کان سے لگائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ فون پر ہاتھ جمائے، اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ زرک خانزادہ نے سینے سے اترتے اپنی گیلی مردانہ شال اپنے کاندھوں سے اتارتے سینوں پر پھینکی اور انگلیاں پھیرتے اپنے نم بالوں میں سینے سے اتر آیا۔ کچھ لڑکیاں ڈھولک بجاتے پشتوں میں گانے گا رہی تھی۔ خجستہ پیلا جوڑا پہنے صوفے پر شرمائے الجھائے سی بیٹھی تھی۔ مورے وہ زنان خانے کے لاؤنج میں قدم رکھتا گھر جاتا۔ فون کان سے لگا، اس کی گرج پر زنیشا شاہ لرز اٹھی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت خجستہ سے نکاح کرنا ہے۔ دوسری طرف فون کان سے لگائے زنیشا کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ زرکا خانم تبانہ خانم حیرت سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ سب حیرت سے زرک خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ زنان خانے میں قدم رکھتے ارتضیٰ خان کو زرک خانزادہ کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اس وقت نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح 2 دن بعد ہے، 2 دن تک صبر کر لو۔ زرکا خانم تحیر ہوتے
خانزادہ کی طرف بڑھائی۔ وہ آہستگی سے اسے گھرکا۔ اتنے مہمانوں کے سامنے ذرا خانزادہ کا اتالا پن ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے خجستہ کو ابھی اور اسی وقت اپنی عورت بنانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ خجستہ خاموش، شرم سے دوہری ہونے لگی، چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا۔ لالا حوصلہ رکھو، اس وقت نکاح خواہ کہاں سے ملے گا؟ ارتضیٰ خان مسکراہٹ دبائے ذرا خانزادہ کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اتنا بے بتاب کو شادی کے لیے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ مرد ہونے کے ناطے سب کچھ سمجھ سکتا تھا کہ ذرا خانزادہ کو اتنی ذلت کیوں ہے۔ ارتضیٰ خان نے یوں ہی گردن ترچھی کرتے مرینا خان پر نگاہ ڈالی۔ وہ اسے دیکھتے خفت سے نگاہیں جھکا گئی تھی، گالوں پر سرخی اتر آئی تھی۔ ارتضیٰ خان تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی ہر بات دل پر لے لیتی تھی۔ زرک اس کا بھی لالا تھا، یوں اگر شرمندگی سے نگاہیں جھکانا ہوتا تو وہ بھی جھکاتا، رشتہ تو اس کا بھی تھا۔ تم پڑھا لینا نکاح پڑھوانا کوئی سا مشکل ہے؟ زرک سر جھٹکتے اپنی آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑے ہوئے تھا، یعنی وہ سچ میں سنجیدہ تھا۔ ارتضیٰ خان ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، اگر ابھی نہیں تو 2 دن بعد بھی نہیں ہوگا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتے خجستہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی حویلی کے ٹیرس پر کھڑی زنیشہ شاہ نے ایک ہاتھ سے اپنے چکراتے سر کو تھام لیا۔ زنان خانے میں ہر کوئی زرک کو وطرہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شلگنگ سب اپنی جگہ جامد تھے۔ کچھ لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھتے معنی خیز اشارے کر رہی تھی، کچھ عمردراز خواتین توبہ توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ خجستہ چمکتی نگاہوں سے زرک خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مرد اس کے لیے نکاح کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی پر مغروریت سے مسکرا رہی تھی۔ زرک میں اندر جا رہی ہوں۔ زنیشہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو زرک خانزادہ کے لب مبہم سا مسکرائے تھے۔ وہ اپنے نم بال انگلیوں سے سنوارتے کھڑا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مورے، 2 دن بعد ہی نکاح ہونا چاہیے، وہ کہتے بھاری بوٹوں کی دھمک سے آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک بار پھر سب جامد ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ نے حیرت زدہ نگاہ مرینا پر ڈالی۔ ایک بار وہ پھر سے خفت سے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی، چہرہ پھیر لیا تھا۔ ارتضیٰ خان گہرا مسکرایا تھا۔ مرینا خان کا یہی انداز دیکھنے کے لیے وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوتے، عجیب و غریب سے فیس ایکسپریشن دیتے اسے کیوٹ لگ رہی تھی۔ مورے، یہ زرک کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ خجستہ نے اپنے مورے کے کان میں سرگوشی کی۔ ہو بھی سکتا ہے، سنا اس کا پہلے بیوی اسے پاگل بنانے کی دوائیاں دے رہا تھا، کوئی بہت ہی کمبخت عورت تھا۔ اس کی مورے نے بھی سرگوشی میں خجستہ کو دہائی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ اسے پاگل بنانے کی دوائیاں دیتا رہا، ورنہ ہم کیسے آتا اس کی زندگی میں؟ اور تم دیکھتا جاؤ، پاگل تو اسے اب ہم بنائے گا، وہ بھی تن فن سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ زرک خانزادہ نکاح کا شوشہ چھوڑتے اس کا سارا موڈ غارت کر چکا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر مردانہ شال کاندھوں پر ڈالے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ پہاڑوں کے اطراف میں تندرتیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک دم اسے اپنی گاڑی روکنی پڑی تھی۔ زرد رنگ کی ایک بڑی سی چادر میں وہ لپٹی اس کی گاڑی کے سامنے آن کھڑی تھی۔ وہ بروقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاتی۔ سامنے کھڑی عورت کو گالی سے ضرور نوازتا اگر وہ نقاب میں لپٹی آنکھوں کو نہ پہچان لیتا۔ وہ تحیر سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سر سے پیر تک چادر میں ڈھکی ہوئی تھی، اپنا چہرہ بھی مکمل ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں تھیں، برہنہ تھی، قیامت بھی یہی آنکھیں تھیں۔ آج پہلی بار اس عورت کو یوں پردے میں دیکھا تھا۔ وہ دانت پر دانت سما گیا۔ یہ عورت دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جاتی، وہ اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر کبھی نہ آتا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک گلابی ہو رہی تھی۔ چادر میں لپٹا اس کا نازک وجود بری طرح کپ کپا رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ ابھی چکرا کر گر پڑے گی۔ چھل، فریب، دھوکہ، یہی تو اس عورت سے ملا تھا۔ آج وہ یوں گر کر مر بھی جاتی، وہ پھر بھی یقین نہ کرتا۔ زرک ونڈ سکرین سے اسے مشتعل نگاہوں سے گھورتے اپنی گاڑی ریورس کرنے لگا۔ زنیشہ اپنے چکراتے وجود کو بامشکل سنبھالا دیا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھتے بھی نہ رکا تھا، مقابل کی بے اتنائی جان لینے لگی تھی۔ وہ اپنے سر کو تھامتی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پتھریلی سڑک پر اس کا بے جان وجود زمین پر بوس ہوا تھا۔ زرک نے تیزی سے اپنی گاڑی کو بریک لگائی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ بجلی کی رفتار سے بھاگتے ہوئے وہ زنیشہ تک پہنچا تھا۔ اس کا نازک وجود اپنی مضبوط باہوں میں جلدی سے اٹھایا۔ اسے چھونے پر احساس ہوا وہ کسی آگ کی بھٹی کی مانند گرم ہے۔ وہ بری طرح بخار میں پھٹک رہی تھی۔ وہ اسے لیے تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اگلی سیٹ پر اس کے پھولوں سے بھی نازک وجود کو نرمی سے ڈالا، بٹن دباتے سیٹ کو ذرا سا پیچھے کیا، بے حد نرمی سے اس کا نقاب چہرے سے ہٹایا۔ زرک خانزادہ کی انگلیاں یوں جل اٹھی جیسے اس نے کسی بھڑکتی آگ کو چھو لیا ہو۔ وہ اس کی چادر سر سے بھی سرکا گیا تھا، جس طرح گرم تھی اسے ٹھنڈک کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے بال اچھی طرح بنائے ہوئے تھی، اپنے کرلنگ بالوں کی چٹیاں بنائے ہوئے ایک طرف شانے پر ڈال رکھی تھی۔
کئی بار وہ اسے یوں چٹیاں بنانے کو کہہ چکا تھا. اسے اچھی لگتی تھی عورتیں یوں اپنے بال بنا کر رکھتی. وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح نہیں ہر بار رکھائی سے کہتے اپنے نقوش بگاڑ لیتی تھی. وہ اب اس کی کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں بھی دیکھ رہا تھا. وہ کانچ کی چوڑیوں کا شدائی تھا جو آج سے پہلے شاید ہی اس عورت نے کبھی پہنی ہو. اب اس کے تن پر موجود لباس کو دیکھ رہا تھا. گلابی، لال، نیلا، زرد، وہ مختلف رنگوں کے دھاگے کی کڑھائی میں پہلا پٹھانی فراق پہنے ہوئے تھی جو مکمل اس کی پسند میں ڈھلی ہوئی تھی، ویسے ہی جیسے وہ اسے دیکھنے کا تمنائی تھا. وہ اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت نرمی سے پھیرنے لگا. ذرا خانزادہ نے اس کی ہتھیلی کو نرمی سے تھاما. وہ اس کی ہتھیلیاں زخمی دیکھتے غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا. وہ اپنی ہی ہتھیلیوں میں ناخن کھپوتے خود کو اذیت دیتی تھی. پاگل سائیکو عورت تھی. اس نے اپنا کیا حال کر دیا ہے. اسے لگتے ہوئے سیدھا ہوا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے پانی کی بوتل پکڑی، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا. وہ بوتل سے پانی کو زنیشا شاہ کے سر پر گرانے لگا. اس عورت کا ہوش میں آنا ضروری تھا. وہ اس نازک سی عورت کا وجود اپنی گاڑی میں سہن نہیں کر پا رہا تھا. ٹھنڈے پانی زنیشا کے سر اور چہرے پر گرتا اسے ہوش میں لا چکا تھا. وہ گہرے گہرے سانس لیتی سیٹ سے ٹیک لگا گئی آنکھیں موندے ہوئے تھی. خود سے آتی نامحسوس کلون کی مہک سے وہ اندازہ کر چکی تھی کہ ستمگر کے پاس ہی ہے. زنیشا نے اپنی محترم آنکھیں کھولی، گردن پھیرتے سڑک کو دیکھا. وہ اسٹیئرنگ پر انگلیاں دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا. چہرہ سرد و سپاٹ تھا. ذرا کس نے بھیگی آواز میں پکارا. وہ اس کی بھیگی پکار سنی انسنی کر گیا. ایک نگاہ بھی اس پر نہیں دیکھا تھا، نگاہ تک بھی اس پر نہیں ڈالی تھی. زنیشا کی سانسیں ایک دم اکھڑنے لگی. وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی. وہ سینے پر ہاتھ رکھتے دوہری ہوئی تھی. وہ مزید خود پر بے حسی کا لبادہ نہ اڑ سکا. پاس بیٹھی عورت بڑی ہی ضدی تھی. ضد پر آتی تو اپنی ہی جان لے لیتی. انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ وہ اسے دیکھتے کاٹدار لہجے میں پوچھنے لگا. زنیشا اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی اکڑتی سانسوں پر قابو پاتے جھکی رہی. اس نے بھی اس کی پکار سنی انسنی کر دی. زنیشا کا چہرہ خطرناک حد تک نیلا پڑنے لگا. انہیلر کہاں ہے؟ زنیشا یوں ہی اپنی گردن کو جھکڑے رہی. کوئی جواب نہیں دیا. اس کی سانسیں جیسے آخری دم پر تھیں. سانس بری طرح پھول رہی تھی. زرق نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے اس کی طرف جھکا. چادر کے اندر اس کی گربان میں ہاتھ ڈالتے اس کا انہیلر نکالا. ڈھیٹ سائیکو عورت! زرق نے بڑبڑاتے انہیلر زنیشا کے منہ سے زبردستی لگایا. وہ کمزور سی مزاحمت کرنے لگی مگر کہاں اس طاقتور مرد کو خود سے دھکیل سکی. بالآخر وہ ہار مانتے زرق خانزادہ کی شال کو سینے سے جکڑ گئی. وہ اس کی سانسیں انہیلر سے انہیل کرتے پیچھے ہونے لگا. وہ بے حال سی اس کی چوڑے سینے میں سما گئی تھی. وہ کچھ پل مجسم بنا رہا، پھر بے حد نرمی سے اس کی کمر کے گرد نرمی سے بازو حمائل کر گیا. اس کے عزت زدہ وجود پر اسے رحم آ ہی گیا تھا. ذرا خانزادہ کا لمس ملنے کی دیر تھی. وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی سسک کر رہ گئی تھی. وہ زنیشا کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا. وہ اس نازک کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے رہا. سکون تھا جو زنیشا کی رگ رگ میں اتر آیا تھا. ذرا خانزادہ نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا. وہ سختی سے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے رہی. وہ اسے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھی. ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ذرا خانزادہ نے اس کے گال سے چپکی لٹ کان کے پیچھے اڑیسی. رونے کی وجہ سے اس کے بالوں کی لٹیں گیلی ہو رہی تھی. زنیشا چادر سے ناک آنکھیں پوچھتے نگاہیں جھکا گئی تھی. ذرا خانزادہ اس کا سر جھکا دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا. زنیشا نے اپنی چادر اچھی طرح سر پر کرتے ہوئے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا. یہ سب کچھ کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے. گاڑی چلاتے ذرا خانزادہ کے نقوش میں سردی سی گھلی تھی. جب وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے تب تو خود کو یہاں کر کے رکھا تھا ہمیشہ. اب جب پہلو میں بیٹھی سازشی عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی. دل ہی دل میں اس عورت کے شر سے پناہ مانگنے لگا اور گاڑی کی رفتار بڑھا گیا تھا. جو بھی تھا زنیشا شاہ کو علاج کی ضرورت تھی. وہ بخار میں تانبے کی مانند چل رہی تھی. یہ بات اسے نہیں پتا تھی کہ زنیشا شاہ سامنے بیٹھے پہلو میں بیٹھے مرد کی بے وفائی سے اس کی جان نکال رہی تھی. قریب ہی ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کے سامنے ذرا خانزادہ نے گاڑی روکی. وہ یہ ہسپتال ویران بے یار و مددگار تھا. قسمت سے یہاں کوئی ڈاکٹر پایا جاتا تھا. اگر ایک ڈاکٹر ہو بھی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہوتی. مگر زنیشا جس طرح بخار میں پھٹک رہی تھی اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی. اترو. وہ یوں ہی گاڑی میں بیٹھی تھی سیٹ سے ٹیک لگائے. اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ خود گاڑی سے اتر سکتی. ذرا خانزادہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا. گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے اس پر جھکا. کیا ڈھمک لگا رکھا ہے؟ خود چل کر میری گاڑی تک آتی ہو مرنے کے لیے. اب ایسے شو کری ہو جیسے 2 قدم چلو گی تو سچ میں مر جاؤ گی. وہ اس پر جھکے خرایا تھا. پہلے تم تک پہنچنا تھا، اب تمہارے پاس ہوں. 2 قدم بھی تمہارے بغیر چلی تو مر جاؤں گی. وہ بھی شبنمی لہجے میں آنکھیں گاڑ کر اس سے بولی تھی.
ذرا خانزادہ کو اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اسے پھر سے رحم آ گیا تھا۔ یہ بیماری کوئی ڈھکوسلا نہیں تھی، وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ دقاہت و کمزوری سے زنیشہ کا بدن کانپ رہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی ڈرامہ نہیں کری تھی، وہ واقعی بخار میں چل رہی تھی۔ ذرا خانزادہ نے اسے بازوں سے جکڑے گاڑی سے احتیاط سے نکالا، وہ اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ ذرا خانزادہ گہری سانس لیتے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیا، نرمی سے لیتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بامشکل ہی چل پا رہی تھی۔ اس ویران ہسپتال میں اس وقت ایک ہی میل ڈاکٹر تھا جس کے پاس چند مریض بیٹھے تھے۔ ذرا خانزادہ نے بے چینی سے اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی بیوی کو کوئی مرد ڈاکٹر چیک کرے اسے گوارا نہ تھا، مگر پہلو سے لپٹی عورت زنیشہ شاہ تھی جس پر کبھی اس نے ایسا حق نہیں جتا سکتا تھا جو وہ وہی کرتی تھی جو اس کے دل میں آتا تھا۔ وہ کمرے میں بچھے بینچ پر بٹھاتے خود تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ زنیشہ نے بری طرح لب کچلے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا وہ اسے کبھی کسی مرد سے چیک نہ کرواتا، آج کچھ بھی نہ کہا تھا، اسے تنہا اتنے مردوں کے بیچ بٹھا کر چلا گیا۔ زنیشہ کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ زنیشہ بھی دیوار کا سہارا لیتے اسی لمحے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ کمرے کے باہر پتھر کے پلر پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ اپنے ہی علاقے میں اپنی بیوی کو کسی مرد سے چیک اپ کروانا اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کا خون اب کھول رہا تھا، مگر اسے اپنی بیوی کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ اپنی مرضی کرنے والوں میں سے تھی، کسی کو بھی خاطر نہیں لا سکتی تھی۔ زنیشہ کی بھیگی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے اس کے روبرو کھڑی تھی۔ چہرے پر ابھی تک نقاب لپٹا تھا، چادر میں سر سے پیر تک لپٹی عورت زنیشہ شاہ تو ہرگز نہیں تھی۔ ذرا خانزادہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی سرتا پیر اتنی جلدی بدل سکتی ہے۔ یہ عورت اس وقت پریوش تھی، یہاں کی عورتوں کی طرح ایک پہاڑی عورت جو اپنے شوہر کی تابعداری کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی۔ ذرا اس کے رنگ دیکھتے اپنے کھولتے خون پر بامشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ اب پتہ نہیں کون سا ناٹک کر رہی تھی یا کیا کرنا چاہتی تھی۔ آخر وہ اس عورت سے ایسے پناہ مانگتا تھا جیسے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں میرا کسی مرد کے سامنے جانا پسند نہیں ہے۔ زنیشہ شاہ اپنا نقاب اتارا مگر اپنی چادر سر پر مضبوطی سے جمائے رہی۔ آج تو چادر اپنے سراپے سے سرکنے نہ دی تھی۔ میں اس ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروانا چاہتی، وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے زنیشہ؟ وہ بھڑکتے ہوئے اسے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، میں ویسی بن چکی ہوں جیسے تم چاہتے تھے، زنیشہ نے بھیگے لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم یہ سب کچھ اس لیے کری ہو تاکہ میں شادی کرنے سے رک جاؤں؟ وہ مزید سیخ پا ہوا تھا۔ تم جس طرح کی عورت چاہتے ہو ویسی بن تو چکی ہوں، اب کیوں تم دوسری شادی کرو گے؟ جو تمہاری دوسری بیوی کرے گی وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اب تمہارے پاس دوسری شادی کا کوئی بھی جواز رہا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر لب رکھ گئی تھی۔ کیا معصومیت بھرا انداز تھا، وہ سلگ کر ہی رہ گیا تھا۔ ذرا خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے پاس سے گزرتے چند مردوں کو دیکھا۔ وہ ان مردوں کے چہرے پر دوڑتی ناگواری دیکھ چکا تھا۔ اس کی بیوی اس کے سینے سے لگی اس کا سینہ چوم رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ دیتے، بس صدائے شکر وہ تو خاموشی سے گزر گئے۔ اگر وہ کچھ کہہ دیتے تو ذرا خانزادہ کو یہ یقین تھا یہاں خون خرابہ ہی ہو جانا تھا۔ پاگل ہو چکی ہو تم، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ جھٹکے سے اسے دور دھکیل کے گیا تھا، وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ ذرا خانزادہ اسی لمحے اس کے لرزتے وجود کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، ورنہ وہ زمین پر سر کے بل گرتی۔ اب کہاں لے کر جاؤں تمہیں؟ کس ڈاکٹر کے پاس؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ نگاہیں اس کے ملکوتی نقوش پر جمی تھی، نشیلی آنکھیں رو رو کر مطرب۔ زنیشہ خاموشی سے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ہوئی موت آ جائے، موت بھی کتنی لذت ہوگی نا۔ زنیشہ نے اسے لپٹتے ہوئے کہا، بخار تمہارے سر پر چڑھ چکا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ غصے سے زنیشہ کو بازو کے ہلکے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگلی سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ اب وہ تیز گاڑی چلاتے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر بہار گل ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ کم و بیش کوئی پونے گھنٹے بعد ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا، وہ بھی ڈاکٹر نے بذات خود اسے بلوایا تھا۔ زنیشہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کی مسز 2 مہینے کی پریگننسی پر ہے۔ ذرا خانزادہ پر تو جیسے یہاں کے پہاڑ آن گرے تھے۔ اس نے گردن موڑتے بے یقینی سے زنیشہ شاہ کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے بہتے آنسو اپنی چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میں نہیں مانتا یہ۔ ذرا خانزادہ کے لہجے میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ کیا مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ خود پر یا اپنے آپ پر نہیں ہے؟ ڈاکٹر بھڑک ہی اٹھی تھی۔ ذرا خانزادہ کے نقوش تنے تھے، رنگت گردن تک سرخ پڑی تھی۔ زنیشہ شاہ کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ معصومیت کے انتہا پر ایک بیچاری دکھوں کی ماری عورت لگ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ نے اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھا، جیسے اس نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں۔ وہ یوں ہی رو رہی تھی۔ میرا مطلب ہے مس کیریج کے بعد اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تھا اب کنسیو کرنا مشکل ہوگا۔ ذرا خانزادہ نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا،
اللہ کے کاموں میں کوئی عمل دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ہم ڈاکٹرز بہت کچھ کہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس بچے نے جب آنا تھا وہ آ گیا۔ اب آپ کو کیسے، کب اور کیوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے؟ ان کی طبیعت بے حد خراب ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اتنا رونا اور اتنا تیز بخار آپ کے بچے کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، اس لیے ان کی بے حد کیئر کریں۔ انہوں نے ہر کسی کی ٹینشن سے دور رکھیں، ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھیں، ڈاکٹر مکمل پروفیشنل انداز میں کہہ رہی تھی۔ زہرا خانزادہ سائیں کرتی سماعتوں کے ساتھ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کا دماغ یہ سب کچھ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھتے زہرا خانزادہ کی طرف سبسکرپشن بڑھائی۔ زہرا خانزادہ نے غائب دماغی سے وہ پرسکرپشن تھامی تھی، اپنی پیشانی انگلی سے سہلاتے گردن جھکا گیا تھا۔ زنیشا اس کے قریب بیٹھی ابھی تک سسک رہی تھی۔ آپ کی مسز کے لیے اتنا رونا اچھا نہیں۔ میں نہیں جانتی آپ کے اور آپ کی مسز میں کیا کلیشز ہے، مگر ان کی کنڈیشن کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زہرا خانزادہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا، وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ زنیشا کی پرسوز ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ زہرا خانزادہ کی گاڑی زنیشا کی حویلی کے سامنے آن رکی تھی۔ وہ ہچکیاں لیتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ پھر بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے یہاں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر گئے تو میں کچھ کر ڈالوں گی، تمہارے بچے کی جان ہی لے کر رہوں گی۔ بکواس بند کرو ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا تمہاری۔ وہ بولا نہیں تھا، دہاڑا تھا۔ وہ خوف سے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد سیٹ پر جما گیا تھا، اس کی نشیلی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکا۔ خدا کی قسم میرے بچے پر اس بار آنچ بھی آئی تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ خوف سے ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کی کن پٹی، گردن کی نسیں سب پھول رہی تھی، آنکھوں کی وینز بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ زنیشا کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ زہرا خانزادہ سے خوف نہ کھانے والی آج اس سے ہی خوف کھا رہی تھی۔ وہ زہرا خانزادہ نہ رہا تھا جو پہلے کبھی اس کے لیے تھا۔ میں صرف تمہیں ڈرا رہی تھی کہ اگر تم یہ شادی نہ کرو ورنہ یہ بچہ تو مجھے بھی بہت پیارا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ جان وہ اس پر جھکے ہوئے نکال رہا تھا۔ اس کی گرم لو دیتی سانسیں زنیشا کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ زنیشا شاہ کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ زہرا خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے انہیلر اٹھاتے اس کے لبوں سے لگاتے اس کی سانسیں انہیل کیں۔ وہ مصنوعی سانسیں لیتے آنکھیں موند گئی تھی۔ زہرا خانزادہ ملائمت سے اس کے سرخ حدت زدہ گال پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ زنیشا نے آنکھیں کھولتے اسے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تو نہ اپنی حویلی میں ہی روگی۔ اس بار میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں اس بار تم پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ دوسری شادی کر کے بھی تم مجھ پر رحم نہیں کھا رہے ہو۔ وہ چٹک ہی پڑی تھی۔ بے رحم بن کر کہتا تھا، بے رحم تھا نہیں۔ مت کرو یہ شادی، اب تو میں تمہارے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں، جو تم کہو گے ویسے ہی کروں گی، ایسے ہی بن کر رہوں گی جیسے تمہیں عورتیں پسند ہیں، زبان بھی نہیں چلاؤں گی، یہاں تک تمہارے گھر والوں سے معافی بھی مانگ لوں گی۔ وہ اس کی شال پکڑے التجا کری تھی۔ میرے بابا سے بھی معافی مانگو گی؟ زہرا خانزادہ کے سوال پر زنیشا شاہ کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہوئی تھی۔ وہ سیٹ پر سر پٹکتے اپنی مٹھیاں دبوچ گئی تھی، سانسیں دھکنے کی مانند چلنے لگی۔ زہرا خانزادہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں جکڑ گیا جو خون کے زروں سے چمک رہی تھی۔ تمہاری نفرت میرے گھر والوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی سرخ ہتھیلی پر انگوٹھا رگڑنے لگا۔ تمہارے باپ نے جو میرے گھر والوں کے ساتھ کیا وہ معافی کے لائق تو زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار میرے باپا پر مزید کوئی الزام لگایا۔ وہ زنیشا کی بات کاٹتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشا اس کی دہاڑ پر سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ زہرا خانزادہ کی گردن کی رگیں پھولنے لگی۔ وہ خون اشام نگاہوں سے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یوں سہم کر مجھے دیکھنا، یوں بات بات پر ڈر کر سیٹ میں سما جانا، یہ نازک ادائیں کہتی ہیں کچھ تو ہے جو میری خوبصورت بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے زنیشا کی ڈمپل والی جگہ پر دانت گاڑ گیا تھا۔ زنیشا اس کی بے رحمی پر سسک اٹھی تھی۔ اسے خود سے دور نہیں جھٹکا تھا، دور جھٹک ہی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اس طرح اسے قابو کیے ہوئے تھا، وہ اس کے شکنجے میں حرکت کرنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ زنیشا کے گال پہ جھکا رہا، کبھی شدت سے کاٹتا تو کبھی نرمی سے چومتا۔ وہ اس کی شدت برداشت نہ کر پا رہی تھی، مگر آنکھیں موندے وہ اسے سہن کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا گال نیلا کر چکا تھا۔ اب وہ اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے اس کے گال پر اپنا انگوٹھا رب کر رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتا مگر مجھے اپنے گھر والوں کی زندگی بہت پیاری ہے۔ تمہارا کیا پتہ، میری مورے کا سوتے میں گلا دبا دو، میری بہن کو کھانے میں زہر ملا کر دے دو، میرے بابا کو گولیوں سے بھون ڈالو اور پھر میرے سینے پر سر رکھتے میری گردن پر خنجر ہی چلا ڈالو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیتے صفاقی سے بولا تو پرسوز ہچکی لے کے رہ گئی تھی۔ میں خود سے عہد کر چکا ہوں، میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس میں ایک بھی بل نہ ہو۔
وہ میرے کہنے پر سانس لے، وہ میری مٹھی میں بند ہو کر رہے، اسے میں جس جگہ پر کھڑا کر دوں وہیں پر کھڑا رہے، میں صدیوں اس کی طرف نہ پلٹوں، وہ صدیوں وہاں میرا کھڑا انتظار کرتی رہے، چاہے تپتی دھوپ ہو یا برستی بارش، جہاں کھڑا کروں وہ بت بن جائے۔ تمہیں یقین ہے خجستہ ایسی ہی ہے؟ زنیشا نے گیلی آواز میں پوچھا۔ نہیں ہے تو بنا لوں گا، مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ تو مجھے بنا لو ویسا۔ زنیشا کی بات پر وہ ہنسنے لگا تھا، آنکھیں موندے وہ ہنستا وہ بہت عجیب لگا تھا۔ اب وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنسا تھا۔ زنیشا خفت سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ جو اچھا تھا سینے جان، وہ بمشکل ہنسی روکتے سیٹ پر سیدھا ہوا۔ اللہ پاک میری جان تم جیسی بلاؤں سے چھوڑوائے رکھے، وہ آمین کہتے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ زنیشا نے مٹھیاں دبوچتے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا، بس نہ چل رہا تھا ذرا خانزادہ کی جان ہی لے لے۔ اترو گاڑی سے۔ ذرا خانزادہ نے گاڑی لاک کیا تھا۔ زنیشا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتنے آنسو مت بہاؤ، مجھے تم پر یقین آ رہا وہ جھوٹ لگنے لگے۔ وہ اس کی طرف سد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ذرا کی آنسو جھوٹے نہیں ہیں، میں سچ میں بدل چکی ہوں، وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ ذرا خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے میڈیسن والا انویلوپ اٹھاتے اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کسی بات کا اس کے ایک آنسو پر اس نے کان نہیں دھرے تھے۔ زنیشا چند پل اسے بھیگتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اس سے میڈیسن لے کے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی اسی لمحے بھگا کر لے گیا تھا۔ زنیشا بے حال سی گرتی پڑتی اپنی حویلی کی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 2 دن بعد ذرا خانزادہ کا نکاح تھا، وہ یہ کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ کیا واقعی وہ یہ ایسا ہونے دے سکتی تھی؟ چلیں جی، آپ لوگ بیٹھے بٹھائے پھپھو بن گئے ہیں، ہاں جی۔ تو اچھی لگی ہوا ایپیسوڈ تو جلدی سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ بھائی اب تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے آپ لوگوں کا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔